ہمارے ہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ غریب ہیں، پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ، اور جو امریکہ میں رہتے ہیں، پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں نا وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے۔ میں نے کہا امریکہ میں جب رہتے ہو تب کیوں نہیں پوچھتے؟ یہاں تم مسئلہ پوچھتے ہیں نا لوگ، عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے کہ ناجائز، اور وہاں جب تمہیں ضرورت ہوتی ہے پاسپورٹ کی تو عیسائی بی بی سے نکاح کر لیتے ہو۔ اور پوچھو نا اپنے ملک کے سیاستدانوں سے، پوچھو ان سے کہ تمہارے بچے جو جا کے وہاں روٹیاں کھاتے ہیں تو کون سے ہوٹل ہیں جہاں بالکل جائز تمہارے لیے علیحدہ سے پکتا ہے؟ وہ جو تم نے وہاں رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں، تمہارے بچے وہاں رہ رہے ہیں تو وہاں مسئلے نہیں یاد؟ اگر ایک غریب نالی صاف کرنے والا عیسائی آئے تو اس کے بارے میں فتویٰ ہے کہ اس کے ساتھ روٹی نہیں کھانی، اور ٹرمپ آ جائے تو پھر کوئی مولوی مسئلہ نہیں پوچھتا کہ اس کے ساتھ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ ہمارا وہ جو کفر کے معاملے میں اظہار بیزاری تھا، نفرت کافر کے عقیدے سے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ عیسائیوں کے مندروں کو آگ لگا دو۔ کبھی جلوس لے کے گئے ہیں کہ مندر گرانا ہے؟ بولے ان کا گرجا کبھی گرایا ہے؟ ہندو کا مندر، مرزئی کی عبادت گاہ، اقلیت قرار دے دیا، ٹھیک ہے، جہاں عیسائی علیحدہ سے اپنا کام کر رہے ہیں تم بھی کرو، لیکن ہم ان کے عقیدے کے کبھی بھی حامی نہیں ہو سکتے۔ اگر کہیں کہ عیسائی بھی صحیح کہہ رہا ہے، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہہ رہا ہے، جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور تو کوئی سارے اسی کے نام ہیں، تو یہ بات تیری درست، اس لیے کہ ہم تو روز کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں، اس جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بھائی جس عقیدے کا تو اعلان کر رہا ہے، جو آدمی تیرے عقیدے کے خلاف چل رہا ہے، اس کو تو نے صحیح کیسے کہہ دیا؟ یہ کیسے ہو؟ تو میرے بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ اساس، بنیاد، نظریہ، تو اپنے نظریے پہ ناز کرے گا، دوسرے کے نظریے سے اظہار بیزاری کرے گا۔ اور بھائی جاگو اور بس کر دو، جاگ جاؤ۔ اساس، بنیاد، نظریہ اصل ہے، اور اصل پر سمجھوتا ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، بات مضبوط کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ ایک تابعی بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا حضور ہمارے محلے میں ایک جماعت رہتی ہے مسلمانوں کی، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، بس تقدیر کو نہیں مانتے، صرف ایک چیز کے انکاری ہیں، تقدیر کے۔ تو کیا حکم ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ان سے کہہ دو کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ان سے کہہ دو ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، ہمارا تمہارا کوئی کسی قسم کا رابطہ۔ اور فرمایا ان کو بتا دینا کہ رسول پاک کے صحابی نے فتویٰ دیا ہے جتنی مرضی نمازیں پڑھو، جتنے مرضی روزے رکھو، اور احد پہاڑ کے برابر اگر تمہارا دل کرے تو صدقے کرو، پر تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جب تک تمہارا عقیدہ صحیح نہیں، جب تک تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں، اتنی دیر تک کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں تمہارا قابل قبول نہیں۔ اساس پر، بنیاد پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا؟ بنیادوں پر سمجھوتے نہیں ہوتے بھائی۔ اور ایک ہوتا ہے گناہگار، ایک ہوتا ہے غدار۔ گناہگار اور غدار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، کسی نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا یار میری غلطی ہے، آئندہ نہیں پیوں گا، وہ گناہگار ہے۔ ایک نے کہا نہیں پینی چاہیے، وہ کافر ہے۔ ایک نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہا پڑھ، بہانے لگاتا ہے، کپڑے نہیں صحیح، رمضان سے شروع کروں گا، کوشش ہے بس، وہ گناہگار ہے۔ ایک کہتا ہے نماز پڑھنی نہیں چاہیے، وہ کافر ہے۔ ایک کے جیب میں پیسے تھے، حج کرنے نہیں گیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ ایک کہتا ہے حج کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ کافر ہو گیا۔ او بھائی گناہگار اور ہوتا ہے، غدار، دونوں میں فرق ہے۔
اب تو غداریاں ہو رہی ہیں، سرے عام حملے ہو رہے ہیں، حکومتوں پر پریشر ہے۔ یورپ 1 منٹ سے پہلے مرزئی کو ویزا دیتا ہے، قادیانی کو ویزا دیتا ہے۔ یہ سپر کافر ہے قادیانی اور مرزئی، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ کل بھی کافر تھے، آج بھی، کل بھی کافر تھے اور آج بھی، اور قیامت تک۔ اور اگلی بات سن لو، من شکا فی کفر ہی فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ سن لو، یہ فتویٰ دے دینا بے شک جس کو مرضی۔ من شکا فی کفر ہی فقد کفر، جس بندے نے مرزئی کے قادیانی کے کافر ہونے میں شک کیا وہ بندہ بھی پکا کافر ہے، پیٹا کافر ہے، جس نے ان کے کافر ہونے میں۔ جڑے آکر سانو پتہ ہی نہیں لگا اسی کی کر بیٹھے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں۔ وہ جس نے کہا ہے نا مرزئی اس کا قانون بدلنا ہے، اس کو ایک پرچی تیری میری بھی شامل ہے۔ ایسے ہی نہ کہنا کہ وہ بڑے بے ایمان نکلے، کافر نکلے، تو نے بھی ٹھپا لگایا ہے، تو ساتھ ہے، تو شامل ہے۔ جب قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی تو ان کو ووٹ دینے والے ان کے گناہ میں شریک تھے، مجرم تھے، ساتھ شامل تھے، ان کو معافی نہیں ملے گی، ان کو لمبی توبہ کرنی پڑے گی اللہ کی بارگاہ میں، انہیں آنسو بہانے پڑیں گے ان کو ٹھپے لگانے کی وجہ سے۔ بچ نہ جایا کرو کہ حکمران برے ہیں تو ہم بڑے نیک پرہیزگار ہیں، ٹھپے لگانے والے ساتھ شریک ہے جرم، کہتے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیسے پتہ نہیں چلا؟ کیسے پتہ نہیں چلا؟ یہ تو جو مدہوش ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ نبی پاک کی عزت کی بات ہو رہی ہے۔ بندہ مدہوش ہو نا، مدہوش، بے ہوش ہو مسلمان، رسول اللہ کی بات ہو تو اس کی بھی آنکھیں کھل جایا کرتی ہیں، اور تم جاگتے پڑھے لکھے اسمبلیوں میں بیٹھے مالدار، تم پتہ ہی نہیں چلا قانون بدل گیا، خبر ہی نہیں ہوئی۔ یہ دھوکہ کسی اور کو دینا، ہم تمہارے ان دھوکوں میں آنے والے کسی اور کو سنانا کہانیاں، ہمیں نہیں سمجھ آتی تمہاری کہانیاں، کہتے غلطی ہو گئی، بھول گئے۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں اس کو نکال دینا چاہیے۔ کس نے نکالنا ہے نا تماشا؟ کہتے ہیں اس کو نکال دینا چاہیے جس نے اس قانون میں، تو کس نے نکالنا ہے؟ حکومت تو آپ کی ہے، تو کون نکالے گا؟ شرم کرو، مر جاؤ ڈوب کے۔ یہ تمہارا طریقہ ہے؟ جرم کرتے اور جرم کر کے کہتے ہو نہیں نہیں نکال دینا، کون نکالے گا؟ نکالو، پتہ چلے تمہارا